زلجنا، جس پر سوار ہو کر امام حسین نے کربلا میں حق و باطل کا معرکہ سر کیا تھا، اسے شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کی جانے والی مجالس اور جلوسوں کا سنگھار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھوڑا، جس کا نام مرتجس تھا، سرکار کو مال غنیمت میں ملا تھا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو تحفے میں پیش کیا، اور اس کا نام ذوالجناح یعنی دو پروں والا رکھا تھا۔ وفاداری کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے آقا کے ساتھ شہید ہونے کی وجہ سے ہر سال اہل تشیع محبان محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبیہ ذوالجناح سجا کر اسے جلوسوں میں برآمد کرتے ہیں اور اس کا ذکر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عمران عابدی ہے اور ویسے بائی پروفیشن میں انویسٹمنٹ بینکر ہوں، اور یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں اسد زیدی صاحب۔ اسد زیدی میرا نام ہے اور بائی پروفیشن میں مینیجر آپریشن ہوں PIBT۔ ذوالجناح کا اگر آپ کردار دیکھیں تو اگر ویسے دیکھا جائے تو اگر کربلا سے نسبت دیں تو ہمارے پاس جو جیتی جاگتی جس کے اندر جاندار کوئی چیز ہو جو کربلا سے منسلک ہے، وہ ایک یہ ذوالجناح ہی ہے۔ اور باقی ذوالجناح کی اگر وفاداری کی بات کریں تو جب ہمارے امام حسین شہید ہوئے تو ذوالجناح نے ہی جا کے خیموں میں خبر دی، اور اسی طرح وہ ان کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ یعنی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، میں جو کچھ اپنے مالک کے لیے کر سکوں، وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ آزاداری اور ذوالجناح کا جو آپس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں جوائنٹ وینچر، وہ شروع سے ہے۔ سن 1461 ہجری سے ذوالجناح برآمد ہو رہا ہے، جو کہ اب چوتھے امام نے ہمارے اسٹارٹ کیا تھا ذوالجناح کی یاد میں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے اور وہیں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امام حسین سے منسلک جو سارے چیزیں ہیں اس کی یاد میں ہم لوگ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں، اور یہ برآمدگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں تقریباً مولا نے یہ استعداد دی ہے، تقریباً 12-15 سال ہو گئے ہمیں یہ مولا کی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے، اور متواتر دے رہے ہیں۔ یہ اسپیسیفک بریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ کوئی سواری نہیں کرتا، اور اس کو ہم بچہ جو ہے ہم لیتے ہی ذوالجناح کے لیے، پھر ذوالجناح کی مصلوبیت سے ہی اسے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اسے کسی امام کی نسبت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ابھی اشل بادشاہ ہیں، یہ مولا عباس کی سواری سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ مرتجز ہیں، یہ امام حسین کی سواری سے ہیں۔ دلدل بادشاہ ہیں، یہ مولا علی کی سواری سے ہیں۔ تو ہر میمون بادشاہ ہو گئے، تو یہ اس کے علاوہ شہنشاہ بادشاہ ہو گئے، تو یہ ساری جتنی زیارتیں ہیں یہ کسی امام سے منسوخ کی جاتی ہیں اور اس کی یادگار میں اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے امام کی سواری کی نسبت سے ہم اس کو رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ذوالجناح بے عیب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، دکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ دوسری بات رہی خوراک کی، تو یہ عام گھوڑے جس طرح ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں رہتا، اس کی بہت خدمت کی جاتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی، پاکی ناپاکی، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام گھوڑا نہیں ہے، عام گھوڑوں کی طرح پلتا بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی خوراک کی بات، تو جو نارمل جس طرح گھوڑے کو کچھ ظاہری بات ہے تو گھوڑا ہی نا، تو جو اس کی خوراک ہوتی ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں، جس طرح جو اور بھی بہت سی چیزیں، گندم کی چیزیں ہوتی ہیں، چوکر، رننگ کرانی ہوتی ہے، بالکل زیارت کو رننگ کرانا، پھر اس کے جو ہے خوراک میں ڈائٹ میں پراپر ڈائٹ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈاکٹر سے چیک کرانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ عام آپ پیٹس پالتے ہیں اس میں بھی انکلوڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کو زیادہ ہم کیونکہ یہ امام کے نام سے منسلک کی جاتی ہے تو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ ذوالجناح پہ جو کلر ڈالا جاتا ہے، بیسکلی کوئی خون نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈھال تلوار لگی ہوئی ہے تو سفید چادر ہے تو اس پہ خون ہے، ایسا خون نہیں ہوتا، وہ کلر ہوتا ہے۔ یہ منسوخیت کی جاتی ہے کہ ذوالجناح کو تیر مارے ہوئے ہیں، ذوالجناح کو تلوار ماری ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب ایک پروپیگنڈا والی بات ہے۔ ذوالجناح کو ہم تیار کرتے ہیں ایک شبیہ امام حسین کے منسلک کر کے، اور اسی حساب سے برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے، عقیدہ جس کا ہے وہ مانے گا، جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ نہیں مانے گا، آپ اس سے منوا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا عقیدہ ہے اس نے اس کو دماغ میں رکھ کے یا اس کے سامنے کوئی اپنی حاجت رکھی اور وہ اگر اللہ کے پاس جا کے قبول ہو رہی ہے تو اس کا عقیدہ ہے، جس کا نہیں ہے تو اس سے آپ گن پوائنٹ پہ تھوڑی منوا سکتے ہیں۔
تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ اس پہ کمنٹس اس نہیں عقیدے ہونے. میں یہ ہے کہ ہم سے لوگ زلجنے کا جھوٹا پانی لے جاتے ہیں, وہ پی کے صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو عقیدت کی بات ہے ساری, ٹھیک ہے نا. عقیدتاً جو آتا ہے اپنی مراد لینے کے لیے وہ بر لاتے ہیں, مولا اس کو بر کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کو پھر مراد پوری ہوتی ہے. لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے, ہم نے شوگر والے پیشنٹس کو دیکھا ہے, وہ زلجنے کی چھوٹی جلیبی کھا رہے ہوتے ہیں اور سیب کھا رہے ہوتے ہیں اور مولا شفا یاب کرتے ہیں ان کو. عقیدتاً دیکھیے, ہم ہمارے سنی اہل سنت ہمارے جو برادران ہیں وہ جلوس میں آتے ہیں اور عقیدتاً وہ بھی اپنی نیاز کرواتے ہیں. تو قطعی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں ان کو پیش رکھنا چاہیے تبرکات میں. ہم یہ دیکھیں ہمارے جو شیعہ برادران ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو تبرک دیں, بعد میں پھر اپنے لوگوں کو تبرک دیں, جا کے ان کی حب بڑھے, ٹھیک ہے نا. حسین صرف ہمارا نہیں ہے, حسین پوری دنیا کا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. یہ نام حسین مٹ نہیں سکتا اور یہ سب کے لیے ہے. تو حسین ہمارے بھی ہیں, حسین سب کے ہیں.